السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہ جو آپ میپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سعودی عربیہ کا میپ، سعودی عربیہ کا نقشہ۔ اور اس کے بعد جو آپ یہ دوسرا یہ دیکھ رہے ہو یہ ہے سعودی عربیہ میں جو نجد کا نقشہ ہے، جو نجد کا حصہ ہے، اور یہ بھی اسی نجد کا حصہ ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں دکھا رہا ہے سعودی عربیہ کا نقشہ، نجد کا نقشہ؟ تو اس کی وجہ ایک حدیث پاک ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے یہ حدیث پاک امام بخاری نے بلایا ہے، بخاری شریف میں، اور امام مسلم نے بھی لایا ہے۔ بہرحال یہاں پر ایک ہی حوالہ دیا ہے، لیکن دوسری جگہ میں نے جب اس کو پڑھا تو وہاں امام مسلم نے بھی اس کو لایا ہے۔ الفاظ ہی ہیں بخاری شریف کے۔ کیا فرماتے ہیں؟ امام بخاری نے فرمایا ہمیں علی بن عبداللہ نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اظہر بن سعد حدیث بیان کی، وہ ابن عون سے، اور ابن عون نافع سے، اور نافع حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام نے عرض کی اور ہمارے نجد میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے نجد میں؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں مجھے گمان ہے کہ تیسرے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنے ہیں، اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، شیطان کا سینگ طلوع ہوگا۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیطان کا سینگ کب اور کیسے طلوع ہوا؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جو وہ سینگ وہاں سے طلوع ہوا وہ عبدالوہاب نجدی کی پیدائش کے بعد ہوا، یعنی جب عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا تو اسی کی شکل میں وہ سینگ وہاں سے طلوع ہوا۔ تو عبدالوہاب نجدی کب پیدا ہوئے تھے؟ وہ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور 1206 ہجری میں ان کی موت ہو گئی۔ تو اگر دیکھا جائے تو 1703 ہجری میں عیسوی میں وہ پیدا ہوئے تھے، اور 1792 عیسوی میں ان کی موت ہوئی تھی۔ تو وہ فتنہ انہی کی شکل میں طلوع ہوا۔ اس کے بعد اس فتنے نے بہت سارے روپ لے لیے۔ اس فتنے کی جیسے پھر آل سعود نے حجاز پر قبضہ کر کے جس طرح نجدیوں نے ان کو اکسایا، پھر انہوں نے حجاز پر بھی قبضہ کر دیا جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی۔ بہرحال اس پر قبضہ کرنے کے بعد جو خلافت عثمانیہ کو تو اس پر قبضہ نہیں تھا، اس کے بعد اس پر قبضہ ہوا تھا جیسے مکہ اور مدینہ۔ بہرحال یہ بات نہیں ہے، یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو عبدالوہاب نجدی ہیں یہ وہی ذلیل انسان ہے کہ جس نے، اس کو تو انسان کہنا بھی گوارا نہیں ہوتا ہے، جس نے صحابہ کی قبروں کو زمین کے ساتھ ملا دیا، یعنی ان کو پلین کر دیا۔ تو اس کے بعد وہی نہیں رکا، اس کے بعد کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کو بھی شہید کر دیا جائے۔ بہرحال اس کی جو ناکام کوشش تھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی پھیر دیا۔ اسی کی شکل میں پھر اسماعیل دہلوی، رشید گنگو یا باقی جتنے بھی ہیں وہابی لوگ ہیں جن کو وہابی کہتے ہیں، یا جتنے بھی بیان یہ 73 فرقوں میں سے 72 فرقے آج اسی کی پیروی کرتے ہیں۔
اور خالی ایک جو اس کے خلاف ہے اہل سنت والجماعت، وہ آج بھی اس کے خلاف ہے اور تا قیامت اس کے خلاف ہی رہے گا۔